سجدہ سہو سلام سے پہلے کرنا چاہیے یا سلام پھیرنے کے بعد؟ جو صحیح سنت کے مطابق ہے اس کی وضاحت درکار ہے۔ محترم ناظرین کرام، سجدہ سہو ان دو سجدوں کو کہتے ہیں جو نماز میں کسی خرابی یا خلل کی تلافی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 صورتیں صحیح بخاری، مسلم اور دوسری احادیث کے اندر ملتی ہیں جہاں سجدہ سہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو پہلے میں وہ 6 صورتیں بتاتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول کی صورت میں سجدہ سہو آپ نے کیا ہے، اور پھر میں انشاءاللہ مسئلے کی جو اصل خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، یہ پہلی صورت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھنا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، تشہد نہیں بیٹھے تیسری رکعت کے لیے، تو یہ تشہد رہ گیا درمیان والا۔ ظہر یا عصر کی نماز تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی نماز کو مکمل کیا۔ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً سلام پھیر دیا۔ یہ حدیث عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں ہے، 1225 نمبر پر آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز شروع کی، تو 2 رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین کے آپ کو توجہ دلانے پر، سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتیں ادا کی، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد مکمل تشہد پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، اور پھر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں 574 نمبر پر صحیح مسلم میں آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری صورت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز میں 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پوچھنے پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکعت رہ گئی تھی اس رکعت کو ادا کیا اور پورا تشہد پڑھا۔ پورا تشہد پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف مکمل سلام پھیر دیا، پھر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً پھر سلام پھیر دیا۔ چوتھی صورت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 5 رکعتیں پڑھا دیں 4 کی بجائے، تو سلام آپ نے پھیر دیا 5 رکعتیں پڑھانے کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 2 سجدے کیے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً آپ نے سلام پھیر دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، 1226 نمبر پر آپ اس حدیث کو صحیح بخاری میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آخری 2 صورتیں میں نے بتائی ہیں نا، اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری نماز نہیں لوٹائی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ایسی صورت بن جائے تو پھر نماز ساری پہلی باطل ہو جاتی ہے اور دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع کرنی پڑتی ہے۔ یہ بات ان صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی احادیث کے خلاف ہونے کی بنا پر سراسر غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ بس جو نماز رہ گئی ہے اس کو پورا کریں اور سجدہ سہو کر دیں۔ تو سجدہ سہو ان احادیث سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور 2 حدیثیں اور ہیں جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں انشاءاللہ الرحمن، ان سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں 3 شکلوں میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ پہلی شکل ہے نماز میں کمی ہو گئی ہے، دوسری شکل ہے نماز میں اضافہ ہو گیا ہے، اور تیسری شکل ہے نماز میں شک پڑ گیا ہے۔ تو ان 3 صورتوں میں سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اگر نماز میں کمی ہو گئی ہے، مثال کے طور پر
درمیان والا تشہد بھول گیا ہے، بیٹھنے کی بجائے بندہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، مکمل کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر مکمل کھڑا ہو گیا نا تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کھڑا ہوتے ہی اس کو کھڑا ہو شروع کیا تھا اس نے اور یاد آ گیا پھر بیٹھ گیا، پھر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور اگر کھڑا ہو گیا مکمل، پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نماز کو مکمل کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر دے گا وہ، اور پھر سلام پھیر دے گا دونوں طرف دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً بعد۔ تو یہ ہے کمی کی شکل میں اگر نماز میں کمی ہوئی ہے تو۔ اگر اضافہ ہوا ہے، جس طرح اس کی مثال ہے 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں امام نے، یا بندے نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، یا 4 رکعتوں والی نماز کے اندر 2 کے بعد سلام پھیر دیا ہے، اس میں بھی اضافے، یہ بھی اضافے کی شکل ہے، کیونکہ سلام ایک تھا اور اس میں 2 سلام ہو گئے ہیں۔ تو اضافے کی شکل میں جو سجدہ سہو ہوتا ہے وہ پوری نماز مکمل کرنے کے بعد، پورا تشہد پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا جاتا ہے، اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کیے جاتے ہیں سہو کے، اور دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد فوراً پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ اضافے کی شکل میں ہے۔ اور اگر بندے کو نماز میں شک پڑ گئی ہے تو شک کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ شک کی ایک صورت یہ ہے کہ بندے کو اپنی رکعتوں 2 یا 3 میں شک ہے کہ پتہ نہیں 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، تو اس میں دیکھا جائے گا اگر اس نمازی کو کوئی غالب گمان ہے، ظن راجح ہے اس کا کوئی، تو وہ ظن راجح پر بنیاد رکھے گا، اور وہ ظن غالب پر بنیاد رکھ کر نماز کو پوری کرے گا۔ مثال کے طور پر اس کا ظن غالب ہے، اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہ 3 رکعتوں کی کو بنیاد بنا کر 1 رکعت اور پڑھے گا، اور وہ سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کرے گا، جس طرح نماز میں زیادتی کی شکل میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو شک پڑا ہے، دوسری شک کی شکل یہ ہے، اس کو کوئی بھی طرف سائیڈ کوئی بھی راجح نہیں ہے، دونوں طرف برابر ہیں، غالب گمان کوئی نہیں ہے، 3 والی سائیڈ بھی برابر ہے اور 2 والی سائیڈ بھی برابر ہے، تو پھر جو یقینی ہے نا، امام الانبیاء نے فرمایا پھر بندہ یقینی چیز پر بنیاد رکھے گا۔ اور یقینی کیا ہوگی؟ یقینی جو کم ہے وہ یقینی ہے، 2-3 میں شک ہے تو جو 2 ہیں وہ یقینی ہے، 2 کو بنیاد بنا کر وہ اپنی نماز کو پوری کرے گا، 2 رکعتیں مزید پڑھے گا، اور سلام پھیرنے سے پہلے جس طرح کمی کی شکل میں سجدہ سہو ہوتا ہے اس میں سجدہ سہو کر دے گا۔ یہ ہے نماز میں سجدہ سہو پہلے سلام سے پہلے کن شکلوں میں ہوتا ہے اور سلام کے بعد کن شکلوں میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی شخص کا نماز میں رکن رہ گیا ہے، رکن، فاتحہ رہ گئی ہے، قیام رہ گیا ہے، تکبیر تحریمہ رہ گئی ہے، کوئی بھی سجدہ رہ گیا ہے، رکوع رہ گیا ہے، تو پھر اس صورت میں اکیلا سجدہ سہو کفایت نہیں کرتا، پھر وہ رکعت کو شماری نہیں کرنا جس کا رکن رہ گیا ہے، اس اگلی رکعت کو اس کے قیام مقام قرار دے دینا، یہ رکعت ختم سمجھنی ہے، اور 1 رکعت آپ نے مزید پھر پڑھنی ہے، جس رکعت کا رکن رہ گیا ہے وہ رکعت آپ دوبارہ پڑھیں گے، اور اس صورت میں نماز مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں گے، اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔